مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک قصہ نقل کیا ہے کہ ایک مدرسے کا طالب علم تھا، مدرسے کا طالب علم بیچارہ غریب تھا، مسکین تھا، یتیم تھا، علم دین حاصل کرتا تھا، لیکن وہ کہاں رہتا تھا؟ جنگل میں رہتا تھا۔ رہائش کہاں تھا؟ جنگل میں۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ وقت کی بیٹی اپنے وزیروں کے ساتھ اور سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کو گئی، گھومنے پھرنے گئی۔ اس قصے سے کیا پتہ اللہ پاک ہمیں کوئی سبق حاصل ہو جائے۔ مقصد یہ سمجھانا کہ جہنم کی آگ کیا ہے۔ وہ شہزادی جنگل میں گئی تو گم ہو گئی، گم ہو گئی۔ سارا دن ساری رات سپاہی تلاش کرتے رہے، وزیر مشیر تلاش کرتے رہے، کوئی اتا پتہ نہیں۔ وہ جو طالب علم تھا مدرسے کا، اس کی جھوپڑی تھی جنگل میں، وہ وہاں رہائش پذیر تھا، دن میں علم دین حاصل کرتا تھا اور اس کے بعد اس جھوپڑی میں جا کر رہتا تھا۔ تو پھر بادشاہ کی بیٹی گم ہو گئی، چلتے چلتے تلاش کرتے کرتے اپنے سپاہیوں کو تلاش کرتے کرتے رات کا وقت ہو گیا، تو اس کو ایک جھوپڑی نظر آئی۔ اس نے دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں بادشاہ کی بیٹی شہزادی۔ اتنی رات میں یہاں خیریت تو ہے؟ طالب علم نے دروازہ کھولے تو دیکھا حسین و جمیل خوبصورت نوجوان عورت، لڑکی اور بادشاہ کی بیٹی۔ طالب علم نے سوچا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، اندھیری رات اور چاروں طرف سے کوئی نہیں، نہ انسان کی کوئی ذات، اور باہر جنگلی درندے موجود ہیں۔ اگر اس لڑکی کو اگر میں اندر جگہ نہ دی تو اس کو چیر پھاڑ کے کھا جائے، اور اگر اندر لا کر اپنے ساتھ رکھتا ہوں تو ایمان جاتا ہے، باہر چھوڑتا ہوں تو لڑکی کو تو اس کا جان کا خطرہ ہے، اگر اس کو اندر لاتا ہوں تو میرا ایمان کا خطرہ ہے، کیا کروں؟ تو اس طالب علم نے اس لڑکی کو اپنے جھوپڑی میں آنے کی دعوت دی کہ آ جائے، آ جائے، ویلکم۔ اب ساری رات وہ جاگتا رہا، وہ لڑکی بھی جاگتی رہی، ظاہر سی بات نیند کہاں آنی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں دو جوان لڑکے یا لڑکیاں ہوں تو تیسرا ان کے درمیان شیطان حاوی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شیطان حائل ہوتا ہے۔ اب اس طالب علم کا امتحان شروع ہوئی، اس نے جو چراغ جلا کے رکھا تھا، چراغ، ساری رات وہ بیٹھا رہا، وہ بھی بیٹھی رہی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ طالب علم چراغ کے سامنے اپنی انگلی رکھتا، تھوڑی دیر رکھنے کے بعد جب انگلی میں جلن محسوس ہوتی، آگ کی تپش محسوس ہونے لگتی، پھر ہٹا دیتا، پھر رکھتا، پھر ہٹا دیتا، پھر رکھتا، پھر ہٹا دیتا۔ ساری رات ایسے گزر گیا۔ لڑکی بھی یہ ماجرا دیکھتی رہی، کیا مسئلہ ہے؟ ہر تھوڑی دیر بعد آگ کے سامنے انگلی رکھتا ہے، پھر ہٹا دیتا ہے، پھر انگلی رکھتا ہے، پھر ہٹا دیتا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا مسئلہ؟ پاگل تو نہیں ہے؟ آگ کے سامنے انگلی رکھتا ہے، پھر ہٹا دیتا ہے، پھر انگلی رکھتا ہے، پھر ہٹا دیتا ہے۔ خیر، اسی کشمکش میں صبح سویرے اس لڑکی کو لے کر محل پہنچ جاتا ہے طالب علم، اور بادشاہ کے پاس جا کر اس کی بیٹی کو حوالہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کی امانت ہے۔ لیکن بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس نے کہا نہیں، ایسے نہیں۔ لوگ اگر پوچھیں گے کہ تمہاری بیٹی کہاں تھی تو کہیں گے کہ فلاں طالب علم کی جھوپڑی میں، تو لوگوں کا تو مائنڈ، دماغ تو وہاں جائے گا نا، غلط خیال۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ اس کو مار دیتے ہیں، جلاد کو بلایا، اس کو قتل کر دیتے۔ بڑا خوبصورت حسین و جمیل نوجوان، مدرسے کا طالب علم، اللہ کا خوف دل میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا خوف دل میں ہے، چاہ سکتا اس کے پاس موقع موجود ہے، حسین و جمیل خوبصورت لڑکی، نوجوان لڑکی، اور بادشاہ کی بیٹی، اور کوئی انسان نہیں دیکھنے والا، کوئی بشر نہیں جو اس کے اوپر نظر دوڑائے۔ اس جنگل میں وہ اور وہ لڑکی اکیلی، یہ دو نوجوان اکیلے موجود ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ چاہ سکتا موقع موجود تھا، لیکن تو جب جلاد کو بلایا نا کہ اس کا سر کو اڑا دیا جائے، اس کو قلم کیا جائے، مار دیا جائے،
تو بیٹی ریکویسٹ کرنے لگی ابا جان اس کو قتل نہ کرے, اس کو چھوڑ دے. کہ بیٹی اگر اس کو چھوڑتا تو تیری عزت کے اوپر داغ لگتی ہے, لوگ تیرے اوپر انگلی اٹھائیں گے, لوگ کہیں گے کہ اس مولوی کے گھر میں, اس مدرسے کے طالب علم کے گھر میں, اس کی جھوپڑی میں میری بیٹی ایک رات رک کے آئی ہے. کیا سوچیں گے؟ اس کو تو مارنا پڑے گا, عزت کا سوال ہے, عزت کا سوال ہے. انہوں نے اس بادشاہ کی بیٹی نے کہا ابا جان چلے آپ اس کو مار دیں, لیکن میری ایک گزارش ہے کہ اس سے ایک سوال کرنی ہے, مجھ سے ایک بات پوچھنی ہے. پوچھو کیا پوچھنی ہے؟ مجھے اس سے یہ بات پوچھنی ہے کہ ساری رات میں اس کا ایک تماشا دیکھتا رہا, میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہے کہ یہ سوال جب تک نہ کروں تب تک میری بے چینی اور بے قراری دور نہیں ہوگی. ابا جان اس سے پوچھے کہ یہ ساری رات اس چراغ کے سامنے اپنی انگلیاں کیوں ڈالتے رہا, اپنی انگلی کیوں رکھتا رہا؟ کچھ دیر اس چراغ کی آگ میں اپنی انگلی رکھتا ہے, پھر ہٹا دیتا ہے, پھر رکھتا ہے, پھر ہٹا دیتا ہے, پھر رکھتا ہے, پھر ہٹا دیتا ہے. اس سے پوچھے اس نے ساری رات یہ حرکتیں کیوں کی؟ کچھ دیر اس آنکھ کے سامنے اپنی انگلی رکھتا ہے, پھر ہٹا دیتا ہے, پھر رکھتا ہے, پھر ہٹا دیتا ہے. یہ پوچھے اس سے اس نے کیوں کیا؟ طالب علم سے بادشاہ پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ بادشاہ سلامت, مختصر سا جواب ہے, مختصر سا جواب ہے اس کا کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو جوان مرد اور عورت اکیلے کمرے میں ہو, اکیلی جگہ میں ہو, تو تیسرا ان کے درمیان شیطان حائل ہوتا ہے. مجھے یہ حدیث یاد تھی, مجھے پتا تھا اللہ کا رسول کا فرمان تھا کہ ان دونوں کے درمیان تیسرا شیطان حائل ہوتا ہے, اور یہ بات بھی مجھے پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ہم نے پڑھا ہے, ہمارے اساتذہ سے ہم نے پڑھا تھا کہ جہنم کی آگ سب سے خطرناک آگ ہے. تو اس خطرناک آگ کے ٹیسٹ کے لیے میں ہمیشہ یہ کرتا تھا, میں اس رات ساری رات یہ چیکنگ کرتا رہا, اگر یہ آگ میں برداشت کر پاؤں گا تو جہنم کی آگ بھی برداشت کر سکوں گا. تو میں نے ٹیسٹ کے لیے سب سے پہلے میں نے اپنی انگلی سے اس آگ کے سامنے اپنی انگلی رکھتا تھا. میں سوچتا تھا اگر یہ آگ برداشت ہو گئی تو جہنم کی آگ برداشت ہو جائے گی. جب میں رکھتا تو میری انگلی یہ آگ برداشت نہیں کر سکتی تھی, تو پھر میں انگلی ہٹا دیتا. پھر جب مجھے ٹھنڈک ملتی پھر میں انگلی رکھتا, پھر جب دیکھتا کہ آگ برداشت نہیں ہو رہی پھر ہٹا دیتا. ساری رات میں یہ حرکتیں کرتا رہا. تب جا کے مجھے پتا چلا کہ یہ آگ جب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تو جہنم کی آگ کو میں کس طرح برداشت کر پاؤں گا. مجھے پاس موقع موجود تھا غلط کام کرنے کا, لیکن میں اپنے ایمان کو چیک کر رہا تھا اور اپنی طاقت کو چیک کر رہا تھا کہ یہ آگ اگر مجھ سے برداشت ہو گئی تو جہنم کی آگ کو بھی برداشت کر لوں گا. لیکن ساری رات میں اسی ٹیسٹنگ میں پڑا رہا, لیکن مجھ سے وہ آگ برداشت نہیں ہوا, تو جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کرتا. تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس بچے کو معاف کر دیا جائے, اس بچے کو معاف کر دیا جائے.